کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو. تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا، کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا. ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے. جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے. تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے. تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے، سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے. انگلیوں کے پور پور. آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن. اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے. سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے، آپ نے بولا بردرہڈ ہوتا ہے، تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہڈ ریفر نہیں رہے گا، ہیومینٹی رہے گا، نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا. تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ. ریلیجن کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے، وار ہوتا ہے. صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے. بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج. کون سے مائکرو فون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر. پیچھے والے مائکرو فون. جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا، یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی. بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر. ہوں نا؟ تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے، سچا مسلمان ہے، وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کسی کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلم یا غیر مسلم کا، بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل، یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land، ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی، تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے
کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے. تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں، اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر، اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے، دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی، جو گجرات میں ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا، جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا، اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی، اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچے گا، عام انسان یہی سوچے گا، اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے، اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. میرا مذہب، میرا قرآن، میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے، لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں، کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا، لیکن میں میرے رب، میرے خالق، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو، پکڑ کے سزا دو. لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے، ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مسلمان، کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، وطن ہے ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ، انسانیت اچھی چیز ہے، لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے. اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے، اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے، یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، بالکل غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری میں پڑھیے، ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا، کون سے مذہب کا تھا وہ؟ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا. جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے، کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا، لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے. آپ تاریخ میں دیکھیے، آپ تاریخ اگر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں، جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے، اوپن سیکریٹ، تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیا، کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، اگر غلط کام کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو، اس کو سزا دو، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا، فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام
the solution to humanity. इस्लाम इंसानियत का हल. तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा. आप मुझे बताओ कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा. आप सिर्फ मीडिया के जरिए जो मीडिया गलतफहमी फैला रही इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का. ये बिल्कुल बेबुनियाद है. मैं पूछूंगा कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो. होप दैट्स